سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الوجود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظالمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ظالمن قرآن فرمانے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام اس دن پر سلام ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، اور اس دن پہ سلام ہے کہ جس دن ان پہ موت آئے گی، اور اس دن پہ سلام ہے کہ جس دن وہ زندہ کیے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ گفتگو ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو 26 مرتبہ عیسیٰ کہہ کے پکارا گیا، آپ پہ ہمارا سلام ہو، اور 23 مرتبہ ابن مریم کہہ کے پکارا گیا، آپ پہ ہمارا سلام ہو، اور 11 مرتبہ مسیح کہہ کے پکارا گیا۔ ایسا شخص کہ جس کے لیے سلام آیا اس کی ولادت کے دن پہ۔ آج کا یہ پروگرام اسی سے مختص ہے، جو خدا کا خاص بندہ ہے، وہ پیارا، وہ شفیق، وہ مہربان، وہ رحم دل نبی، جو آقا ہے اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے نجات دہندہ ہے، وہ مسیح ہے، اور وہ بیماریوں سے شفا دینے والا، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی بیماریاں، ان سے نجات دینے والا، خدا کا قرب، خدائے وحد اللہ شریک کا قرب دینے والا، اور پھر ایسا کہ جو سختیاں بھی سہتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، زہد و تقوی کا پیکر بھی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کو تو بشارت دینی ہے سرکار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ 30 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کا وہ خاصہ کہ آپ نے اعلان فرما دیا، گویا بچپن میں بھی آپ نے ماں کی گود میں فرمایا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ مجھ پہ اللہ کی کتاب آئی ہے۔ مگر اس کے باوجود 30 سال کے اس عرصے میں آپ نے بھرپور اظہار فرمایا ان پروردگار کی طرف سے آنے والے احکامات کا کہ جس کا سامنا کرنا تھا بنی اسرائیل کو، خاص طور سے ان علماء کو کہ جو اپنی تعلیمات سے روگردنی کر رہے تھے۔ کم و بیش 3 سال کا عرصہ اس کے بعد آپ کو میسر آیا۔ آپ نے بھرپور انداز سے تبلیغ کی، حق کی تبلیغ میں کبھی بھی آپ نے سکونت اختیار نہ کی، کسی ایک جگہ پہ نہ رکے، مستقل زندگی محو سفر رہی، اور اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو چنا، ان کا انتخاب فرمایا، اور پھر ان کو بھی وہی سکھایا جو خود آپ نے رب کریم سے پایا تھا۔ ایک ایسا نبی کہ جس کو خالق نے اپنی خلقت کے مظہر سے پیدا کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے والد گرامی کا کیا نام ہو سکتا ہے، کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا گیا بالکل ویسے ہی تخلیق فرمائی جیسے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی، بغیر باپ کے۔ سلام بھیجتے ہیں آج حضرت مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم پر، اور آج کے اس پروگرام کو بطور خاص پیش کرتے ہیں۔ صرف یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے انبیاء کا اکرام سیکھ سکیں اور ہم جان سکیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ خواتین و حضرات، بنی اسرائیل میں میری معلومات کے مطابق آخری پیغمبر جن کے 600 سال کے فاصلے کے بعد خاتم الانبیاء رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہاں جہاں آپ پیدا ہوئے اس کو بیت الحم کہتے ہیں، اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ والدہ جو خود بیت المقدس میں رہتی ہیں، انہیں 9 میل دور جانے کا حکم ہوا کہ وہ جائیں کوہ سرا کی جانب، اور بیت الحم میں وہ بچہ جنے کہ جو تاریخ میں روشنی کا مرکز بنے گا، وہ جو ظلمت کے اندھیروں کو اپنی نورانی شمع سے بجھا دے گا، اور رہتی دنیا تک ایک ایسا شاہد بنے گا کہ جس کو دنیا میں رہ کر ہدایت بھی دینی ہے اور ہدایت کی پیروی بھی کرنی ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے پیارے مہمان، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور مطالعہ قوی ہے، دیگر کتاب میں کہوں گا کہ تمام ہی کتب کے اوپر آپ کی نگاہ ہے، اور پھر آپ کے پاس دلائل کا انبار موجود ہے۔ مفتی نوید عباسی کا خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے دوسرے مہمان بھی موجود ہوں گے میرے ساتھ، میں نے اپنے مسیحی بھائی کو بھی یہاں پہ دعوت دی ہے، ظاہر مصروفیات کے دن ہیں اور وہ کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس یہاں موجود ہوں گے۔ ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بطور خاص، جو کہ ایک بہت ہی وسعت فکر کے مالک ہیں، وسعت قلب کے مالک ہیں، اور ہمیشہ حقائق پر مبنی گفتگو فرماتے ہیں۔ میں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویس بھائی سلامت رہیں آپ۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں اور مفتی نوید عباسی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہو کہ سلام ہے اس کی ولادت کے دن پہ، تو پھر اس کی ولادت میں خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا کسی قباحت کا باعث تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ویس بھائی، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ، کلمت اللہ،
اللہ کے پاک باز پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی انداز میں خصوصی طور پر بغیر باپ کے دنیا میں پیدا فرمایا، سیدہ مریم علیہ السلام، ان کو اللہ نے یہ شان، فضیلت، عظمت اور اعزاز بخشا کہ بغیر شوہر کے اللہ نے ان کو یہ بشارت دی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے پوری سورت کا نام سورہ مریم اس سے موسوم فرما کر اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ سیدہ مریم علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کی شان، فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا، اور وہاں اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ جس دن وہ پیدا کیے گئے اس دن پر بھی سلامتی، جس دن وہ اللہ کے پاس جائیں گے واپس اس دن پر بھی سلامتی، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن پر بھی سلامتی۔ تو یقیناً اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جو بھی دن موسوم ہوا وہ ان کی ذات بابرکات سے، نسبت کی برکت سے اللہ نے بابرکت بنا دیا، سلامتی والا بنا دیا، اور خود رب ہو کر ان کے اس دن پر اس اللہ نے جو ان سے دن موسوم اور ان کے ساتھ منسوب ہوا، اللہ نے اس کو شان والا، سلامتی والا اور عزت والا اور شرف والا قرار دیا۔ تو بلا شبہ بحیثیت ایک مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کے ہم طالب علم ہیں اور اس سے روشنی لینے کے پابند ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم مبارک دی ہے، اور آپ نے ہمیں یہ انداز سکھایا، اور اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کردار، آپ کا طریقہ کار، وہ ہماری اسوہ حسنہ قرار دیا، بہترین نمونہ قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہاری یہ بہترین نمونہ میرے محبوب کے طرز حیات میں، آپ کے طرز زندگی میں ہے، آپ کا ہر عمل اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت پاک کے حوالے سے بھی نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں سنت، جو اسوہ پیش کیا ہے، ہمیں اس کا پابند رہنا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کی شان اور عظمت کے حوالے سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ علامہ ضیاء الحق شاہ بخاری صاحب۔ میں آپ سے مزید سوال کرنے کا خواہش مند ہوں، مفتی نوید عباسی سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کا دور ہے، یہ دور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرسمس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو کیوں محدود کریں فقط مسیحی برادران میں؟ یہ تو ہماری شخصیت ہیں، ان سے ہمارا ایک رشتہ ہے، اور یہ رشتہ ماضی کا نہیں ہے بلکہ مستقبل کا بھی ہے، روشن مستقبل کے، جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ تو پھر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کی خوشیوں میں، ان کی ولادت کے دنوں میں محروم رہ سکتے ہیں مفتی صاحب؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ اویس بھائی، گزارش یہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، آپ کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ تو جس پیغمبر کی عظمتیں مسلمانوں کی کتاب قرآن بیان کرے، بلکہ مسلمانوں کی کیا، انسانیت کی کتاب ہے، اور جہاں انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو جب قرآن مجید فرقان حمید وہ جو نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہاں جو عظمتیں، جو شانیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان ہوئی ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے، تو اس کے بعد کیا کوئی مسلمان ان سے دور رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی قابل احترام ہے، اور یہ اصولی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جو اللہ نے بیان کیا، اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا، اس کے سامنے ہم سر خمے تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے بھی اپنے آغاز میں یہ بات اس طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت مریم کے شہزادے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اس زمانے کے یہود نے اعتراضات کیے جناب حضرت پاک مریم پر، تو حضرت مریم کچھ پریشان ہوئی، تو پروردگار نے قرآن میں کہا
پریشان مت ہونا، فاشارت الی، اس بچے کی طرف اشارہ کرو تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے جو یہودی تھے کہ یہ پنگھوڑے میں جھولا جھولنے والا بچہ بھلے کلام کیسے کرے گا، لیکن اچانک اس بچے نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، یعنی یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ عیسیٰ جو اس قدر خود بچپن میں ابھی پنگھوڑے میں ہیں، وہ اپنی عظمت و شان کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم ان سے دور کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتیں، ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ ہم کیوں کر نہیں بیان کریں گے کہ وہ بتا رہے ہیں پوری انسانیت کو، اے لوگو میں تمہیں بتانے لگا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول تشریف لائیں گے جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا، وہ بشارتیں دے رہے ہیں۔ اور پھر انجیل برنباس میں تو اس سے آگے کی باتیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور کو پانے کی تمنا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے ان کی خدمتوں کا موقع مل جائے، اور وہ خدمتیں جن کا وہ تذکرہ کرتے ہیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عہد ازلی کو پورا کر رہے تھے کہ جو پروردگار نے عالم ارواح میں لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب، حکمت، نبوت سب دے دوں، پھر اپنے رسول کو بھیجوں تو کیا تم ان کی مدد اور نصرت کرو گے؟ تو انہوں نے جو اقرار کیا تھا اس اقرار کو وہ آگے بڑھا رہے تھے۔ تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور نہیں ہیں، ہمارا وہی طریقہ ہے جو کبھی نجاشی کے دربار میں جب مسلمان پہنچے تھے تو جب ان لوگوں نے جو مکہ کے کفار اور مشرکین تھے انہوں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کے متعلق وہ نظریہ نہیں رکھتے جو آپ رکھتے ہیں، تو نجاشی نے لوگوں کے بیچ میں ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو نبی علیہ السلام کے چچا زاد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جعفر جن کی عظمت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین میں آئی ہیں، وہ جعفر کھڑے ہو کر یہی سورہ مریم پڑھتے ہیں، اور پھر وہ نجاشی ایک تنکا اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم تم نے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، جو ان کی شان تھی آپ نے اس تنکے کے برابر نہ کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے۔ تو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر بھی خوش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت میں حضرت امام مہدی کے پاس تشریف لائیں گے، اور ان کی اقتداء میں صرف آئیں گے نہیں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھ کے ان کو اپنا قائد اور رہبر رہنما قرار دیں گے، اور حضرت امام مہدی ان کی طرف متوجہ ہوں گے، یہ محبتیں ہوں گی اور زمین اسلام سے بھر جائے گی۔ وَسَلَامٌ عَلَى يَوْمَ وَلِدْتُ، یعنی اس دن کو سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ بچہ جو نو مولود ہے، جس کے لیے کہا گیا تھا من کان فی المہدی صبیا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، وہ فرما رہا ہے سلام ہے اس دن کو جس دن میں پیدا ہوا، اور سلام اس دن کے لیے یوم ابعث حیا، بیچ میں اموتو بھی ہے، یعنی جس دن میں مجھے موت آئے اور اٹھایا جاؤں، اس میں پیغام بھی ہے، صرف سلام نہیں ہے۔ مگر آپ کی شخصیت کے اور دیگر انوار پہ آج گفتگو ہوگی۔ آج میں تسلی سے بیٹھا ہوں، اطمینان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج میرے اور آپ کے ان پیارے نبی کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم میں اصلاح اور فلاح کی بھرپور کوشش کی ہے۔ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں ایک مختصر وقفہ آپ کا انتظار رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عاجز نہیں آیا مردوں کو زندہ کرتے ہوئے، مگر عاجز آ گیا ہوں بے عقل لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے، احمقوں کو نصیحت کرتے ہوئے۔ جن کی عقلیں نہ کام کرتی ہوں ان کو سمجھانا اس سے بھی بدتر ہے کہ مردوں کو زندہ کیا جائے۔ عقل کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی مہربانی فرمائی ہے، لوگوں کو گلے سے لگایا ہے، کہیں دور کیچڑ میں ملوث اس حد تک میں کہتا ہوں کہ غلاظت سے سرشار آدمی کو دیکھا
اور اس کو اپنی طرف یعنی پکارتے ہوئے دیکھا تو اس کو گلے لگا لیا، اس لیے کہ اس کی گندگی دور ہوگی، اس لیے کہ وہ آپ سے ملے گا تو وہ پاک ہو پائے گا۔ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ تو پیغمبر خدا ہیں اور آپ تو ہم سب میں اعلیٰ مرتبہ ہیں اور آپ کا تو کیا ہی مقام ہے، آپ کیوں اس کو گلے لگاتے ہیں، کیوں اس میلے کچیلے آدمی کو سینے سے لگاتے ہیں؟ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تو آیا ہی ہوں گندے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے۔ یعنی دھوبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو میلے ہوتے ہیں انہی کو صاف کرتا ہے، جو گناہ گار ہیں انہی کو تو پاک کرے گا یہ نبی، جو بھٹکے ہوئے ہیں انہی کو تو راہ دکھائے گا یہ نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور شاید اسی لیے خدا نے خاص مکرم مقام عطا فرمایا ہے آپ کا۔ اذان من میرے اور آپ کے آقا فخر موجودات مقصود کائنات خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار حضرت عیسیٰ سے محبت کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ کیا قربت ہے ان کو، اور شاید یہی قربت ہے کہ جس کو ہم مستقبل میں دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ساتھ ہیں، ایک ہی مشن کے اوپر ہیں، قائد آگے آگے اور ساتھ ساتھ پیچھے۔ میں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کی طرف آنا چاہتا ہوں اور یہ سوال ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، واضح اور دو ٹوک جملے اس پہ درکار ہوں گے۔ ہمارے بہت سے لوگ ظاہر ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے گھل مل جاتے ہیں، جو کرسمس کی رسومات ہوتی ہیں ان میں ظاہر ہے وہ جاتے تو نیک نیتی کے ساتھ ہیں، مگر وہاں پہ تانے اور تنقید بھی سننے کو ملتی ہے۔ یعنی بعد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دی میری کرسمس سے ہمیں اختلاف تھا، ہمیں کیک کٹنگ سے اختلاف تھا، ہمیں ان لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے اختلاف تھا جن کا نظریہ توحید ہم سے جدا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اویس بھائی، بلا شبہ ہم بحیثیت مسلمان انہی امور اور عقائد اور افکار اور طریقہ کار کے پابند ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے واضح طور پہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں انداز طریقہ کار بتائیں عطا کریں اس کے تم پابند ہو، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو بلا شبہ اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر جناب مسیح علیہ السلام ان کے ساتھ محبت کرنا اور محبت کے اظہار کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان پہ نازل شدہ انجیل مقدس اس کو روشنی اور ہدایت کا سامان سمجھنا، سرچشمہ سمجھنا، ہم اس کے بالکل پابند ہیں اور اسی انداز کے پابند ہیں جو اللہ رسول ہمیں سکھایا ہے۔ تو بلا شبہ مسیحی برادری پاکستان کے ایک اہم حصہ ہے اور وہ اپنے تہوار مناتے ہیں، اپنی خوشیاں مناتے ہیں۔ ان کو اپنے تہوار منانے اور خوشیاں منانے کا ان کو جو پوری آزادی حاصل ہے پاکستان میں، اور اس آزادی کے لیے ماحول فراہم کیا جاتا ہے الحمدللہ، حکومت کی طرف سے بھی، ہماری سول سوسائٹی کی جانب سے بھی، ہمارے علماء کرام کی جانب سے بھی، اور ہمیں یقیناً یہ رویہ اپنانا اللہ رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو ان کے عقائد ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے بعض عقائد آپس میں مختلف ہیں، اس میں ہم پابند ہیں کہ ہم اسلام کے عقائد پہ کھڑے رہیں۔ جو اسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں ان کے پابند ہیں، توحید کے معاملات میں بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اس لیے علامہ صاحب، ہم میری کرسمس کا جملہ کہہ سکتے ہیں یا ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں اپنے بھائیوں کو؟ دیکھیں، ہمیں ان کو اس طرح کے الفاظ جن میں ہمارا ان کے ساتھ کوئی فکری اور عقائد کا اور اعتقاد کا اختلاف ہے اس سے اجتناب کرتے ہوئے انہیں یقیناً دعا ہم دے سکتے ہیں، دعائیہ جملہ ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں انہی افکار اور عقائد کے مطابق جو ہمارے اپنے عقائد اسلام کے ہیں آپ ان کو دعا دے سکتے ہیں، ان کے لیے خیر سگالی کے جذبات کے اظہار کر سکتے ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ لیکن جو عقائد ان کے مخصوص مسیح برادری کے ہیں، مسیح عقائد ہیں جو ان کے مذہب کا ایک حصہ ہیں اور ان کا ایک امتیازی اوصاف یا ایک امتیازی انداز اختیار رکھتے ہیں، یقیناً ہم اس کے پابند نہیں ہیں اور نہ ہمیں وہ بالکل اس کی اجازت ہے اسلام میں۔ تو اس لیے ہمیں ان سے ضرور اجتناب کرنا ہوگا، اور نہ ان کا ہم سے مطالبہ ہوتا ہے، وہ بھی ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ بخوبی ان باتوں سے واقف ہے اور وہ بالکل ہمیں اس بات سے مجبور نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں جب تک ہم ماقبل انبیاء پہ ایمان نہ لے آئیں، ان آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں جو ظاہر آسمان سے آئی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے ان کتابوں کو پڑھنے کی تو ہم پڑھ نہیں سکتے، یعنی ہمیں اجازت نہیں ہے، یعنی اس بات کو ظاہر مباح یا مستحب نہیں سمجھا جاتا کہ ہم انجیل مقدس کو پڑھیں جو کہ ان کی کتاب ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جن پہ پڑھنے کی پابندی ہے ان پہ ایمان کیسا ہے، گویا ہم یہ مانتے ہیں کہ اس میں تحریف کے امکانات بھی موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں صحیح طریقہ کار کیا ہے؟
देखिए ओवैस भाई, गुजारिश ही है इस सिलसिले में कि माँ कबल अम्बिया और उन पर नाजिल शुदा किताबें, उन पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए अज़ हद ज़रूरी है। जी किसी एक किताब के इनकार से आदमी दायरा इस्लाम से निकल जाता है। यानी मिसाल के तौर पर हम अगर इंजील की बात करते हैं तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा इंजील है उसको हमें कबूल करना है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सही। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मुसलमान जो इल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो कभी किसी को मना नहीं करते कोई चीज़ पढ़ने से। हाँ, अवामुन नास जो आम लोग होते हैं, ज़ाहिर है उनकी रसाई नहीं होती और उन तक कोई चीज़ पहुँचती है तो वो फिर उसमें ममानियत का एक पहलू आता है। ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में ऐसे अहले इल्म थे जिनसे कहा कि तौरात पढ़ो, ये काम करो, और बाद सहाबा किराम को तौरात पढ़ने से मना किया है। तो ये ख़ास शोबे होते हैं। देखिए, जो आपने बात इरशाद फरमाई, हम माँ कबल की बाकी किताबों को छोड़िए, सिर्फ हम इंजील पे आ जाते हैं, तो इस वक्त दुनिया में कितनी अनाजील पाई जाती हैं। हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि 1400 साल बीत गए और इसमें किसी की तौहीन का पहलू नहीं है, कोई नक्स का पहलू नहीं है। 1400 साल बीत गए, कुरान वही है जो नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। आज पूरी उम्मत का, उम्मत के हर फर्द का कुरान पर कामिल ईमान और यकीन है कि ये मिन जानिबिल्लाह है। लेकिन जो इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको लिखवाया? क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको जमा किया? तो ये कोई चीज हमें नहीं मिलती। तो फिर हमारा ईमान किस चीज पे है? देखिए, वो जो उन पर नाजिल शुदा किताब है वो कहीं पर भी हो, जो उसमें अल्लाह का कलाम है, हमारा काम ये है कि हमने उसको मानना है। जो आज अनाजील पाई जाती हैं दुनिया में, जैसे सेनेट पाल और उसके बाद के लोगों ने इसको जनाब लिखवाया, और इसमें जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे हवारी हैं, और ये सही रिवायात से पता चलता है कि हज़रत बरनबास वो सच्चे हवारी हैं। मैं अगर हज़रत बरनबास को कहूँ तो मैं यहाँ बैठ के कह सकता हूँ कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, कि वो इतने अजीमुल मर्तबत आदमी हैं कि पैगम्बर के साथी हैं। ये एक मसीह जो उनके डिसाइपल है, उनके लिए आप कह रहे हैं? मैं उनके लिए कह रहा हूँ हज़रत बरनबास रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी एक इंजील हमें मिलती है बरनबास के नाम से, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से जो आज दुनिया में अनाजील हैं, एक ज़माना ऐसा आया कि चर्च ने ये फैसला किया कि जनाब टेबल पे रखते हैं, कुछ 70 से ज़्यादा इंजीलें, जो बच गई हिलाएंगे, गिर गई, ये पूरी कहानियाँ हैं। और ज़ाहिर है ये उनकी तारीख़ है। उसमें जो है ना, वो आजकल लूका है, यूहन्ना है, मत्ता है, मरकस है, ये 4 अनाजील है। वो जो पाकिस्तान में छपती है वो और होती है, जो यूके में छपती है वो और होती है। लेकिन आज भी हम ये नहीं कहते कि इस किताब की कोई तौहीन करे, ये उसूली कायदे और ज़ाब्ते की बात है। और इस किताब में जो तारीफ हो गई है, हम पाबंद नहीं है कि उसको माने, लेकिन हम उस किताब का अदब करते हुए कहते हैं कि इसमें जो बातें अल्लाह की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई उनको हम कबूल करते हैं। मुफ्ती साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो के मानते हैं कि इम्कानात मौजूद हैं तहरीफ के, उसके बावजूद उस किताब का एहतराम, अदब, रिस्पेक्ट, हम इसको ब्लास्फेमी समझते हैं अगर उसमें जरा सी भी कोई बदतमीजी करता है या तौहीन करता है। एक मुख्तसर वफ़ा लूंगा, मेरे साथ क्रिश्चियन बरादरी के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ मौजूद होंगे, मैं चाहूँगा उनसे भी बात करूँ ना, उनसे भी पूछूँ। मैं अलिफ लाम मीम में आपका खैर मकदम करने के लिए मुंतज़िर हूँ। शामिल कहना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बैठे हुए हैं जो इवेंजलिस्ट हैं, इमानुअल सुबह साहब, जो कि असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के तरफ से आए हैं और यहाँ पे गुफ्तगू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से हो रही है। हमारा सलाम है आप पर, अक़ीदत भरा सलाम है। इससे पहले आपने गुफ्तगू सुनी कि उनका मकाम, मर्तबा और ज़ाहिर जो उनकी अज़मत है, रफ़त है, उसको बयान किया गया। अब मैं इमानुअल साहब की तरफ आना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि चूँकि अब ये दिन 25 दिसंबर के करीब आज का ये प्रोग्राम इसी सिलसिले में है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत क्या है आपके लिए, क्या मौज़ात उनको हासिल हैं, क्या कमाल उनको हासिल है? सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ टीवी का भी, और जीसस का शुक्र अदा कर जिसने मुझे ये बहुत अजीम मौका दिया, क्योंकि मैं तो इस काबिल नहीं, लेकिन उसकी रहमत, उसकी शफ़क़त अबदी है। वो अपने लोगों को चुन लेता है जहाँ कहीं भी हों, अपनी गवाही के लिए, अपने उसको पैगाम को फैलाने के लिए। तो जो जीसस का पैगाम है असल में अमन है,
وہ جو امن بھی اس والے سے کیوں ان کا پیدائش ہونا، ان کا یہاں دنیا میں آنا آسمان کو چھوڑ کر ایک نجات ہے جی کیونکہ اگر وہ آتے نہ دنیا میں تو ہمارے کرسچینٹی میں یہ نجات کا کنسیپٹ نہ ہوتا، کیونکہ وہ نجات دینے کے لیے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام سے جو گناہ ہوا تو خدا سے مطلب ہوا سے جو گناہ ہوا تو وہ دوری ہو گئی باغ عدن میں۔ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے، مگر بہرحال یہ کہ بندوں کی نجات اور ان کی بخشش کے لیے آپ کا تصور ہے۔ معجزات اور کرامتیں کیا کیا ہیں آپ کی؟ معجزات تو انہوں نے دیکھو مردے بھی زندہ کیے، جی گناہوں کو معاف کرنے کا بھی ان کو اختیار ہے، ہمارے کنسیپٹ میں تو معاف کرنے کا بھی، اور وہ اپنی جان تک انہوں نے کہا کہ مطلب بدلہ نہیں لینا، اگر تمہاری گال پہ کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے دوسرا بھی کر دو، بدلہ نہیں لینا، جنگ نہیں کرنی۔ اور انہوں نے آپ نے دیکھا ہے کہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے، ہسٹری میں بھی، کہ انہوں نے اپنے 3 سالہ 3.5 سالہ دور میں کوئی جنگ نہیں کی۔ اگر کسی نے تشدد کیا ہے اپنی جان دے دی انہوں نے، لیکن آگے سے جواب نہیں دیا ان کو، سلیپ پر چلے گئے جو وہ اس وقت کے ان کے حواریوں نے تو بعد میں صلیبی جنگیں لڑی ہیں اور آج بھی دور آپ کے وہ ساتھ حواریوں کا ایک کنسیپٹ ہے، لیکن نبی کے جو اپنا، کیونکہ ہم نبی بھی ہیں وہ، کیونکہ موسیٰ سے ایک نبی برپا کروں گا تو وہ آپ لوگوں کی نجات کا خدا کا بیٹا کہنا بھی وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ بھی ہے، لیکن نجات کے لیے خاص کر کے وہ آئے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی تاکہ ہر بنی نوع انسان کے لیے خدا سے نزدیکی ہو جائے۔ جو ہم لوگ خدا سے دور ہو گئے گناہ کی وجہ سے، انہوں نے نزدیکی کی۔ صحیح۔ اور آسمان سے کھانا بھی آیا کرتا تھا ان کے لیے؟ من سلوا بالکل آیا، بنی اسرائیل کو انہوں نے کھلایا، جی کھانا بھی کھلایا انہوں، جب وہ جنگل میں تھے تو ان کو کھانا بھی ایشو ہوا، سبحان اللہ۔ جب وہ مصر کو مطلب چھوڑ کر لے کے گئے، ان کو حضرت موسیٰ کے اس میں مطلب فالوور تھے، تو جب وہ لے کے گئے دریائے یردن کو بھی انہوں نے پار کیا تو اس ان کو پھر کھانے کی بھی ضرورت تھی، دھوپ چھاؤں کی بھی ضرورت تھی، ساری چیزیں مہیا کی جیسس نے انہیں۔ صحیح ہے۔ یہ جو بالکل آغاز کا دور ہے جہاں پہ مریم مقدس، آپ پہ ہمارا سلام ہے، ظاہر آپ بیت المقدس میں رہتی ہیں، اور وہ جو ابتدائی تعلیمات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی یہودی دین کے اوپر ہی ہیں، یعنی آغاز میں وہ انہی تعلیمات کے پیروکار ہیں، پھر وہ اس میں جو صفائی ہے وہ پسند فرما رہے ہیں۔ صفائی انہوں نے اپنا منسوخ نہیں کیا، جو توریت ہے نا، انہوں نے خود کہا کہ میں اس توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا، جو بھی اس میں کمیاں تھیں، کیونکہ وہ یہودی تھے آلریڈی، یہودیوں میں سے ہی وہ جیسس آئے، تو انہوں نے یہودی کی جو شریعت تھی ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ شرائط سخت بھی تھی، کیونکہ اگر ہم شریعت پہ جائیں تو ہم تو پورا نہیں کر سکتے اس کو، لیکن اس میں تھوڑی سی لچک پیدا کی کہ اگر گناہ اس وہاں تو شریعت میں یہ ہے کہ خون کے بدلے خون، جی آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، خون کے بدلے خون معاف کرو، تو یہ ہوتا ہے کنسیپٹ پورا، بالکل ہی معاف کر دو، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں۔ تو اس طرح قانون بن سکتا ہے؟ یعنی آج اگر میں آپ کو گستاخی کروں اور اذیت پہنچاؤں اور آپ بالکل بھی کچھ نہ کریں تو قانون کہاں جائے گا؟ یہی اسی میں سے ہمیں دیکھنا ہے، اگر ہم بدلہ لینے پہ آئیں تو پھر تو جنگیں چلتی رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہسٹری کے اندر اپنا پشاور میں یا کہیں بھی جیسا کنسیپٹ ہے کہ ہم تو مہمان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اگر ہمارے مہمان کو مارا تو ہم بھی دوسرے کے مہمان کو ماریں گے، اگر ہمارے بیٹے کو یا کسی خاندان کو مارے تو وہ پھر جنگیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن جیسس کا یہی پیغام تھا کہ بدلہ نہیں لینا ہے، کیونکہ امن کا بانی تو اسی لیے قرار دیا ہے نا، کیونکہ امن تو پھر قائم ہی نہیں ہو سکتا اگر بدلے پہ بدلے لیتے جاؤ، تو امن کا تو وہ کنسیپٹ ہی نہ رہا۔ میں صاحب وہ جو آخری کلمات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، میں اکثر جب پڑھتا ہوں تو ایک کشش سی محسوس ہوتی ہے، گویا اسلام کا تصور تھوڑا سا جدا ہے اور ان کو اٹھا لینے کا تصور ہے، آسمانوں کی طرف لے جانے کا تصور ہے۔ مسیحی برادران بھی ایسا ہی کچھ مانتے ہیں، مگر وہ صلیب کو ظاہر ہے اس میں ایک لازم حصہ سمجھتے ہیں۔ ایلی ایلی لما شبقتنی، یہ جملہ اس کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ ایلی لما شبقتنی یہ مطلب اسرائیل کی اپنا عبرو زبان کا لفظ ہے، یہ اس کو عبرانی میں جیسا عبرانی کہہ لو، عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو یہ قبولیت کا ایک وہ ہے، جو شیرہ بھی پلایا گیا انہیں، جب انہوں نے پانی مانگا تو ان سے شیرہ پلایا گیا، جو یہودیوں نے اسے شیرہ پلایا، تو وہ کڑوا آپ کو پتہ ہے ایک شرکے کی طرح ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اذیت تھی، تو اسی طرح یہ ساری چیزیں اس میں کلوزنگ آ جاتی ہیں۔ تو امن اسی طرح اذیت سہ کر، اپنی جان دے کر، دکھ تکلیف کو سہ کر ہی تو امن کا ٹھیک ہے جو ہے نا پیغام۔ مفتی صاحب میرے پاس چند ہی لمحات ہے اور میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہم جو تاریخ سے سبق لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان کی طرف اٹھائے جانے والے واقعے، وہ اصل میں واقعہ کیا ہے؟ کیا واقعی ان کو مصلوب کیا گیا اور وہ سلسلہ کیا تھا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ان کو اذیت کس طرح پہنچائی گئی؟
یہ ایک دو باتیں میں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا نقطۂ نظر ہے، میں نے آغاز میں بھی یہ بات کی، اب بار دیگر کرنی پڑ رہی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء و مرسلین معصوم ہیں۔ بے شک۔ جیسا معصوم ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں ویسے ہی معصوم ہم حضرت آدم کو تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور جیسا انہوں نے تورات کو باقی رکھا، جیسا کہ ابھی بات بھی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ وہ قوانین، وہ ضوابط جو تورات میں تھے پھر ان میں انہوں نے نرمی کی، لیکن یہ نرمی کا اختیار ان کو ان کی کتاب نے دیا، من جانب اللہ جو کتاب ان کے پاس آئی انجیل، اس میں۔ اور پھر اسی طریقے سے اسلام نے بھی بہت ساری چیزوں کو باقی رکھا ہے، جی ہے، صحیح۔ اور بہت ساری چیزیں قرآن مجید فرقان حمید نے منسوخ کر دی۔ اس طریقے سے یہ نظام جو ہے وہ آگے بڑھا ہے۔ ہم مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ رہ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب یہودیوں نے ظلم و ستم کیا، جب انہیں مارنا چاہا، تو پروردگار نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ یعنی فاصلہ مسلوب ہونے کے بعد کا ہے، یہ اس سے پہلے کا معاملہ ہے؟ نہیں، پہلے اٹھا لیا پروردگار نے، اور یہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل اور اس طرح کی کئی روایات ہمیں ملتی ہے۔ ظاہر ہے یہ اسرائیلیات ہیں اور ان کی وہ تصدیق نہیں ہو سکتی جو ہمارے ہاں حدیث کی چھان پھٹک ہے، چونکہ وہاں تو 250 سال بعد جو ہے وہ انجیل لکھی جا رہی ہے، تو باقی چیزوں کا ہم جو ہے نا وہ کیسے ان کو پائے ثبوت تک مان لیتے ہیں۔ لیکن جو صدری چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ دین محمدی پر ہوں گے۔ وہ اپنی شریعت، وہ نبی ہوں گے لیکن وہ اپنی شریعت کا اعلان نہیں کریں گے۔ وہ قرب قیامت میں جب اتریں گے، کم ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور ہم ان کی زیارت کر سکیں گے، اور یہ شوق کرنا کہ ہم ان سے ملیں گے۔ اور حضرت امام مہدی جو نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، ان کی شان، ان کی عظمت، وہ آخری امام اہل بیت کے 12ویں امام، وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے فجر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور پھر دجال کا اس فتنے کا خاتمہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں۔ میں ایونجلسٹ ایمانویل صبح صاحب سے آخری کلمات لینا چاہتا ہوں، بالخصوص پاکستان میں رہنے والے مسیحی برادران جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن منا رہے ہوں گے، اور پھر دنیا بھر میں رہنے والے، کیا پیغام دیں گے آج کی نسل کو؟ کس طرح سے پاکستانیت کو برسر پیکار رکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشیوں میں رنگ جائیں اور عمل میں اتر جائیں؟ یہ ان کا تو جیزس کا پیغام یہ ہے کہ نجات کا پیغام ہے، تو نجات اسی طرح آئے گی جب امن ہوگا، تو امید ہوگی، ہم سکون سے رہیں گے، اس کو فالو کریں گے، اس کی نماز پڑھیں گے، تو اس کے آگے سجدہ زیر ہوں گے، تو یہ امن کی طرف ہی ہوگا سارا پروگرام، تو اسی میں نجات ہے ہماری۔ تو جیزس کا پیغام یہ ہے کہ جب وہ آئے دنیا میں تو مقصد یہ تھا کہ دنیا کو پھر وہ آئیں گے لینے کے لیے بھی، زندہ بھی کہ جیسا انہوں نے بھائی نے ابھی جیسا بتایا کہ سورہ مریم میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ دن جس دن وہ پیدا ہوئے، مبارک ہے وہ دن جس دن وہ مرے، مبارک ہے وہ دن جس دن وہ جی اٹھے۔ یہ سورہ مریم میں ہے۔ سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ تو یہ چیزیں ہمارا ایمان ہے، بلیور ہے ہم اس کے، تو اس کو فالو کرتے ہیں، تو اسی پہ ہمیں امید۔ بہت شکریہ ایمانویل صبح صاحب، اور انتہائی شکر گزار مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا۔ خواتین و حضرات، عزیزان من، تمام عاشقان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ سے محبت کرنے والوں کو، آپ کا احترام کرنے والوں کو، آپ کی ولادت کا مبارک دن مبارک ہو اور سلامتی ہو، اگر آپ اس کو عمل میں اتار کے ان سے محبت اور مودت کا اظہار کرتے ہوئے، ان کے مقصد کو سمجھتے ہوئے خدائے واحد تعالیٰ اور اس وحدہ لا شریک کی طرف گامزن ہوں گے، اس کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور لوگوں میں امن کی بات کریں گے، پیار کی بات کریں گے۔ میں جملہ دہرا دوں، جب ہم کہتے ہیں نا سلام ہے اس دن پہ، سلام کے معنی ہی امن کے ہیں۔ جو دنیا میں پہلے دن آ رہا ہے اور پہلا پیغام ہی امن کا دے رہا ہے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا۔ ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔